سلامتی کے اس تفصیلی جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دیکھیں، حالیہ دنوں میں سعودی عرب سے 2 ایسی مختلف خبریں سامنے آئی ہیں جنہوں نے واقعی ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ سرخیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسانی زندگی کتنی نازک ہے نا؟ چاہے خطرہ ماحولیاتی ہو یا پھر انفرادی تعلقات کا۔ ہمارا مقصد آج صرف اور صرف حقائق کی بنیاد پر ان واقعات کو سمجھنا ہے تاکہ ہم سب اپنی اور اپنوں کی سلامتی کے کچھ انتہائی اہم اسباق سیکھ سکیں، کیونکہ یاد رکھیں، خطرے کے وقت پیشگی بچاؤ اور مدد کے لیے درست قدم اٹھانا لفظی طور پر زندگی اور موت کا فرق ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ ہم سعودی عرب کے 2 واقعات دیکھیں گے، نجران کی چھت کا افسوسناک سانحہ، شدید گرمی سے بچاؤ کی کچھ اہم احتیاطی تدابیر، ایک مصری انجینئر کی وائرل التجا، مدد حاصل کرنے کے عملی ذرائع، اور سب سے آخر میں وہ اہم ترین سلامتی کے اسباق جو ہم سب کو یاد رکھنے چاہیے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب میں پیش آنے والے ان 2 بالکل مختلف واقعات کی۔ اب ذرا تصور کریں، ایک طرف تو ہمارے پاس ماحولیاتی خطرات ہیں جیسے شدید اور جان لیوا گرمی کی لہر، اور دوسری طرف انفرادی خطرات جیسے کہ گھریلو تشدد یا استحصال۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں انسانی جان کو شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور دونوں کو ہی فوری اور پیشگی حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کسی بھی بڑے سانحے سے بچا جا سکے۔ آئیے اب پہلے واقعے کی طرف چلتے ہیں جسے نجران کی چھت کا سانحہ کہا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے علاقے نجران میں ایک خاندان نے شدید گرمی اور ہب سے بچنے کے لیے رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پر سونے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ گرمیوں میں ایسا کرتے ہیں، کھلی ہوا کے لیے، لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ صبح ہونے پر اس خاندان کے تمام افراد کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں سختی سے یاد دلاتا ہے کہ شدید درجہ حرارت کس قدر تیزی سے اور خاموشی سے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس اندوہناک واقعے نے مقامی کمیونٹی کو گہرے صدمے اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہر کوئی سکتے میں ہے۔ فی الحال حکام کی جانب سے اس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے باقاعدہ تحقیقات جاری ہیں تاکہ بالکل درست اندازہ لگایا جا سکے کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا اور اصل وجوہات کیا تھیں۔ تو اس طرح کے ماحولیاتی خطرات سے کیسے نمٹا جائے؟ آئیے شدید گرمی کی احتیاطی تدابیر پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، حکام کی ہدایات اس معاملے میں بالکل واضح ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں فوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کوئی آپشن نہیں بلکہ لازمی ہے۔ مطلب شارٹ کٹ یا غیر محفوظ طریقوں کے بجائے صرف منظور شدہ اور محفوظ کولنگ کے طریقے ہی استعمال کریں، اور سب سے ضروری بات، دن یا رات کے ان اوقات میں جب درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جائے تو خود کو براہ راست گرمی یا کھلے آسمان تلے لانے سے سختی سے گریز کریں۔ یقین کریں، آپ کی یہ چھوٹی سی احتیاط جان بچا سکتی ہے۔ اب ہم اپنے جائزے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ایک انجینئر کی التجا کے حوالے سے ہے۔ گھریلو استحصال کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، یہ ہم ایک مصری خاتون انجینئر کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس اپیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ کچھ یوں تھے: ایک تو مجھے اپنے وطن واپس بھی نہیں جانے دیتا ہے، میرے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ خاتون مبینہ طور پر بدسلوکی کا شکار ہیں اور خود کو بالکل غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ یاد رہے، ہم یہاں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے، بلکہ ان حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم خطرے کی سنگینی کو سمجھ سکیں۔ ان خاتون نے اپنی اپیل میں یہ بھی واضح کیا کہ وہ مصر واپس جانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ قونصل خانے سے رابطہ بھی کیا تھا، لیکن جب انہیں وہاں سے مبینہ طور پر مکمل ادارہ ذاتی مدد نہیں ملی تو مجبور ہو کر انہیں ایک انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ انہوں نے عوامی سطح پر یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست حکام سے تحفظ مانگا۔ یہ کیس ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص خود کو ہر طرف سے پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے تو وہ مدد کے لیے کیا کیا راستے اپناتا ہے۔ اور یہی ہمارا اگلا موضوع ہے کہ مشکل وقت میں مدد حاصل کرنے کے عملی ذرائع کون سے ہیں۔
इस केस को देखते हुए हम मदद मांगने के अमल को चंद मराहिल में बांट सकते हैं। पहला कदम तो ज़ाहिर है यही होता है कि आप अपने करीबी खानदान और दोस्तों से राब्ता करें। अगर मामला किसी दूसरे मुल्क का हो तो दूसरा कदम अपने सिफारत खाने या कौंसल खाने से रुजू करना है। लेकिन सबसे अहम बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है कि अगर किसी वजह से सरकारी या इदारा जाती मदद रुक जाए या ताख़ीर का शिकार हो तो फिर तीसरा कदम नागुज़ीर हो जाता है, यानी अवामी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ताकि हुकाम की फौरी तवज्जो हासिल की जा सके। अब जरा इस केस में अवामी और सरकारी रद्दअमल का मुवाजना करते हैं। एक तरफ तो अवाम है जिन्होंने सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल दिखाया है और मुतल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कम अज़ कम अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी या मिस्री हुकूमत की जानिब से इस मखसूस वाक़े पर कोई बाकायदा सरकारी बयान सामने नहीं आया है। ये चीज़ वाज़े करती है कि अक्सर औक़ात अवामी आवाज़ और सरकारी तरीक़ेकार की रफ्तार में कितना फ़ासला हो सकता है। इन दोनों मुख्तलिफ वाक़यात से हम क्या सीख सकते हैं? आइए सलामती के कुछ इंतहाई अहम असबाब पर नज़र डालते हैं। तो इस सारे जायज़े का निचोड़ क्या निकला? पहली बात, शदीद मौसम के ख़तरात को कभी हल्का ना लें और हमेशा पेशगी इंतज़ामात करें। दूसरी बात, मुआशरे में अपने इर्द गिर्द छुपे हुए घरेलू तशद्दुद की अलामात को पहचानना सीखें। तीसरी और बहुत अहम बात, अगर मदद हासिल करने के इब्तिदाई ज़राए नाकाम हो जाएं तो हिम्मत न हारें, खामोश रहने के बजाय अपील को अगले दर्जे तक ले जाएं। और सबसे आखिर में, एक ऐसी मोहतात और बेदार कम्युनिटी बनाएं जो मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार हो। अब हम इस जायज़े के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमें ये सोचना होगा कि हमारे माशरे और हमारे निज़ाम उन लोगों की हिफाजत के लिए एक बेहतर और मजबूत हिफाजती जाल कैसे बना सकते हैं जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई और सानेहा पेश आए। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इल्म और पेश की आगाही ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।